الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب الموطا سے باب القنوت فی الصلاۃ شروع کرنا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے تھے؟ 93 ہجری میں، یعنی جس سال انس بن مالک رضی اللہ عنہ فوت ہوئے اسی سال یہ مالک ابن انس پیدا ہوئے، امام دار الہجرہ۔ اور فوت کب ہوئے؟ 179 میں۔ اچھا، اور یہ ائمہ اربعہ میں سے دوسرے امام ہیں، ائمہ اربعہ میں سے دوسرے امام ہیں۔ کس اعتبار سے دوسرے ہیں؟ عمر کے اعتبار سے، وَإِلَّا مذہب کے اعتبار سے پہلے امام ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان کے ساتھ پڑھ رہے تھے، تب امام مالک نے اپنی کلاس شروع کی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ جب تدریس کے لیے الگ اپنے مسند پہ بیٹھے، تب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے مسند کو چھوڑ کے دوبارہ اپنے استاد کے پاس گئے تھے، حماد بن ابی سلیمان کے پاس، جس کا واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پڑھانے کے لیے مستقل کلاس میں بیٹھے تھے، لیکن پھر دوبارہ کسی مسئلے کی وجہ سے جو ہیں وہ اپنے استاد کے پاس گئے۔ استاد جب فوت ہوئے حماد بن ابی سلیمان، پھر ان کے بعد ان کے مسند پہ جو ہیں ان کے بیٹے کو بٹھایا گیا، لیکن بیٹا جو ہے وہ علم اللغت کا امام تھا، فقہ کا امام نہیں تھا، اور یہاں پہ مسند جو ہے یہ مسند الفقہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پہ جو ہیں اس بندے کو بٹائیں جو عقیسہ، قیاس اور استحسان اور استصلاح اور ان چیزوں میں مہارت رکھتا ہو۔ تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اختیار کیا گیا۔ یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اچھا، تو امام مالک رحمہ اللہ دوسرے امام ہیں عمر کے اعتبار سے، اما مذہب کے اعتبار سے پہلے ہیں۔ یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 میں پیدا ہوئے اور 150 میں فوت ہوئے، اور امام شافعی رحمہ اللہ 150 میں پیدا ہوئے اور 204 میں فوت ہوئے، یعنی جس سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فوت ہوئے اسی سال امام شافعی رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اور جس سال امام شافعی رحمہ اللہ فوت ہوئے اسی سال امام مسلم رحمہ اللہ پیدا ہوئے 204 میں۔ اچھا، ان کے بعد پھر چوتھے نمبر پہ امام احمد رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے؟ 164 میں، اور فوت کب ہوئے؟ 241 میں۔ ان سے امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً 30 سال بعد پیدا ہوئے، مکمل 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ امام احمد کب پیدا ہوئے؟ 164، متصل 30 سال بعد 194 میں امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ صحیح ہے؟ اچھا، ائمہ اربعہ کے نام اور تاریخ پیدائش وفات، اسی طرح کتب ستہ کے جو ائمہ ہیں ان کے نام اور پیدائش اور وفیات، یہ کم سے کم طالب العلم کو یاد ہونے چاہیے۔ اگر ہو سکے تو باقی بھی یاد کر لے، اچھی بات ہے، باقی مشہور ائمہ جو ہیں ان کے نام وفیات یاد کر لے، ان کے القاب جن ناموں پہ وہ مشہور ہیں یاد کریں۔ یہ علماء جو ہیں اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، الاسماء والکنہ کے نام سے کتابیں لکھتے تھے۔ اچھا، تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عن نافع ان عبد اللہ بن عمر کان لا یقنت فی شیء من الصلاۃ۔ اچھا، امام مالک رحمہ اللہ نے یہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو باب رکھا ہے القنوت فی الصبح، القنوت فی الصبح، امام مالک رحمہ اللہ نے یہ باب اس لیے رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشہور ہے، صحیح حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ لم یزل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یقنت فی الصبح حتی فارق الدنیا، فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ فوت ہو گئے، فوت ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت کیا کرتے تھے۔
تو اس پہ رد کرنے کے لیے امام مالک رحمہ اللہ نے یہ باب رکھا ہے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس قنوت کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ قنوت کے کئی معانی ہیں، قنوت کے کئی معانی ہیں۔ ابن العربی رحمہ اللہ نے 10 معانی ذکر کیے ہیں قنوت کے۔ ایک معنی ہے قنوت کا طول القیام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ طول القیام کرتے تھے حتی فارق الدنیا، نہ کہ دعا۔ دوسرا معنی ہے یہ قنوت کا دعا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ یہاں پہ جو نفی کر رہے ہیں وہ دعا کو نفی کر رہے ہیں، کہ فجر کی نماز میں مستقلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ دعا نہیں کرتے تھے، جس کو ہم دعائے قنوت کہتے ہیں۔ اچھا، پھر قنوت کی 2 قسمیں ہیں، قنوت الوتر اور قنوت نازلہ۔ قنوت الوتر وتر میں جو کرتے ہیں، اور قنوت نازلہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی مصیبت ہو، کوئی امتحان ہو، تو اس وقت قنوت کرتے ہیں، دعا۔ اچھا، قنوت وتر سے مراد کیا ہے؟ قنوت کا کیا معنی کریں گے وہاں پہ؟ دعا۔ اما طول القیام فجر میں جو ہے اس سے مراد طول القیام ہے، فجر میں جو قنوت ہے اس سے مراد طول القیام ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ دعائے قنوت پڑھتے تھے فجر کی نماز میں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، آگے جو ہیں، اچھا پھر امام مالک رحمہ اللہ نے یہاں پہ عجیب کام کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کوئی مرفوع روایت یہاں پہ ذکر نہیں کی۔ اچھا، کوئی خاص فجر کی نماز کے بارے میں جو روایات ہیں وہ بھی ذکر نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ عبداللہ ابن عمر کا اثر ذکر کیا، موقوف روایت ذکر کی انہوں نے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر مع شدت تحریہ وتتبعہ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقنط فی شیء من الصلاۃ، کسی نماز میں کوئی قنوت نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ امام مالک نفی کس کی کر رہے ہیں؟ دعا کی۔ اور وہاں پہ جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقنط حتی فارق الدنیا سے مراد طول القیام ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ کس کی؟ بالکل نہیں کرواتے تھے، یا کبھی کبھی کرواتے بھی تھے، پھر بات ختم ہوئی۔ تو پھر یہ سوال نہیں بنتا۔ نہیں، کبھی کرواتے تھے، کبھی کبھی اکیلے تو پڑھتے تھے نماز، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی عذر کی وجہ سے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں یہاں پہ کیا کہا کہ ابن عمر کیا کرتے تھے؟ لا یقنط فی شیء من الصلاۃ، کسی نماز میں قنوت نہیں کرتے تھے۔ وتر میں تو قنوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحابہ بھی کرتے تھے، ابن عمر بھی کرتے تھے، دوسرے بھی۔ ہاں، یہاں پہ الصلاۃ سے مراد فرض نماز ہیں۔ اچھا، معنی کیا کریں گے؟ ان عبداللہ ابن عمر کان لا یقنط، یہ دعا نہیں کرتے تھے، قنوت بمعنی دعا، فی شیء من الصلاۃ، کسی فرضی نماز میں بھی، ہاں نفلی نماز میں وتر میں کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اچھا، آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں النہی عن الصلاۃ والانسان یرید حاجتہ، انسان کو چھوٹا یا بڑا پیشاب آیا ہو، اس کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو، لیکن پھر بھی نماز پڑھنا چاہتا ہو، اس کا حکم کیا ہے یہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں امام مالک رحمہ اللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن ہشام ابن عروہ، ہشام ابن عروہ، عروہ ابن زبیر کے بیٹے ہیں یہ، عن ابیہ عروہ ابن زبیر، عروہ ابن زبیر یہ فقہائے 7 میں سے ہیں۔ فقہائے 7 کے نام یاد ہیں؟ خارجۃ القاسم، ثم سلیمان، عبید اللہ ذو اشتباہ، ہاں اوف ابو بکر۔ اچھا، ان عبداللہ ابن الارقم، عبداللہ ابن الارقم ابن عبد یغوث ابن وہب الزہری القرشی، اچھا، کان یؤم اصحابہ، یہ اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کو جماعت کراتے تھے۔ عبداللہ ابن ارقم اپنے ساتھیوں کو
جماعت کراتے تھے. فحضرت الصلاة یوما، ایک دن نماز کا ٹائم ہوا. فذهب لحاجته، یہ قضاء حاجت کے لیے گئے. ثم رجع، پھر واپس آئے. جب واپس آئے تو کہنے لگے فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اذا اراد احدکم الغائط، آپ میں سے کوئی انسان غائط کی ضرورت رکھتا ہو. غائط المنخفض من الارض کو کہتے ہیں، یعنی واش روم کو کہتے ہیں، آپ یہ کہیں. صحیح ہے. قدیماً پہلے لوگ جو ہیں قضاء حاجت کے لیے کھلی جگہ پہ جاتے تھے اور منخفض من الارض میں جا کے قضاء حاجت کرتے تھے. تو پھر اس جگہ کا نام جو ہے، اس فعل کا نام اس جگہ کے نام کے مطابق رکھا گیا، یعنی جگہ کو جو کہتے تھے وہی اس فعل کا نام رکھا گیا. وَإِلَّا غائط جو ہیں یہ قضاء حاجت کو نہیں کہتے ہیں، غائط اس جگہ کو کہتے ہیں، جس طرح واش روم جگہ کو کہتے ہیں. صحیح ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو واش روم آیا ہے، اس کو وہ جگہ تو نہیں آئی نا، یعنی یہ تنزہن یہ کہتے ہیں تاکہ وہ الفاظ جو ہیں واضح طور پہ نہ لیے جائیں، تنزہن. اچھا، تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَبْدَأْ بِهِ، تو وہ قضاء حاجت پہ ابتدا کرے، یعنی قضاء حاجت کرے قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے، اس کے بعد نماز پڑھے. آگے امام مالک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ عن زید ابن اسلم مولا ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال لا يصلين احدكم، آپ میں سے کوئی انسان نماز نہ پڑھے وهو ضام بین ورکیہ، کہ اس کو پیشاب آیا ہو، پیشاب کی ضرورت ہو اور اپنے ورکین کو دبایا ہو. آپ نے کبھی دیکھا چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ خاص کر یہ حفظ کی کلاس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا ناظرے کی کلاس کے، ان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو، واش روم جب جا رہے ہیں تو کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کر کے ایسے، اس کو ضام بین ورکیہ ہی کہتے ہیں. صحیح ہے. یعنی قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو انسان نماز نہ پڑھے، جا کے قضاء حاجت کرے، اس کے بعد نماز پڑھیں، تاکہ انسان مرتاح البال ہو، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو، اس کے ذہن میں کوئی اور خیالات نہ ہو. دیکھیں اسلام نے جو ہے کھانا کھانے سے بھی منع، یعنی کھانے کے ٹائم نماز پڑھنے سے بھی منع کیا کہ آپ نماز نہ پڑھیں. اذا اقیمت الصلاۃ وحضر العشاء فابدأ بالعشاء، عشاء پہلے کھاؤ اس کے بعد نماز پڑھو. اچھا، آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انتظار الصلاۃ والمشی الیہا، انتظار الصلاۃ والمشی الیہا. مالک عن ابی الزناد عبد اللہ ابن ذکوان عن الاعرج عبد الرحمن بن ہرمز عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن صخر الدوسی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم، فرشتے مغفرت طلب کرتے ہیں انسان کے لیے مادام فی مصلا ہو، جب تک انسان اپنے مصلا پہ برقرار ہو، اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہو. الذی صلی فی ما لم یحدث، جب تک اس کا وضو برقرار رہے، وضو نہ ٹوٹے. دعا کیا کرتے ہیں فرشتے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یہ دعا کرتے ہیں. قال مالک، مالک کہتے ہیں کہ لا ارى قولہ ما لم یحدث، ما لم یحدث کا معنی مجھے لگتا ہے کہ کیا ہے، الا الاحداث الذي ينقض الوضوء، اس سے مراد نقض الوضوء والا احداث ہیں، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں حدث سے مراد بیہودہ باتیں ہیں، غلط الفاظ ہیں، غلط باتیں ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کا مطلب نقض الوضوء ہیں. اور امام مالک رحمہ اللہ کی یہ بات صحیح ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الحدث فساء او ضرات، ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ الحدث فساء او ضرات. فساء کہتے ہیں ریح بلا صوت، اور ضرات ریح بلا مع الصوت، ساتھ صوت بھی. اچھا، آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن ابی الزناد عن الاعرج، ابو الزناد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن ذکوان. آگے اعرج عبد الرحمن بن ابو ہریرہ، یعنی تینوں عبد الرحمن ہیں، تینوں عبد الرحمن ہیں. اچھا، ان رسول اللہ صلی اللہ
ہاں ہاں عبداللہ ابن ذکوان، عبد الرحمن نہیں ہے، وہ دو عبد الرحمن ہیں، عفواً ایک عبداللہ. ہاں اچھا. قال لا يزال الرجل لا يزال احدكم في صلاة، انسان ہمیشہ نماز میں ہی شمار ہوتا ہے، نماز میں ہی ہوتا ہے. ما كانت الصلاة تحبسه، جب تک اسے نماز روکتی ہو، نماز کی وجہ سے انتظار کر رہا ہو. لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة، نماز ہی اسے روکتی ہے گھر جانے سے. یعنی جب تک انسان کو نماز ہی روکتی ہو، نماز کا انتظار کر رہا ہو انسان، تو وہ نماز میں ہی گنا جاتا ہے. اچھا آگے مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عن سمی مولا ابی بکر، تو یہ ابو بکر کے غلام ہیں. ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر صدیق نہیں ہے، بلکہ ان ابا بکر ابن عبد الرحمن، ابو بکر ابن عبد الرحمن جو کہ فقہائے سبعہ میں سے ہیں، ان کے غلام ہیں یہ. ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث پڑھو یہ وفی الکبار. ہاں ثم سلیمان عبید اللہ سعید والسابع ذو اشتباہ. ابو بکر، ہاں یہ ابو بکر ہیں، ابو بکر خلاف قائم. آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کانا یقول من غدا او راح الى المسجد، من غدا جو صبح کے ٹائم مسجد گیا، غدا غدوہ صبح کے ٹائم کو کہتے ہیں، یعنی قبل الزوال کو غدوہ کہتے ہیں، بعد الزوال کو روحہ کہتے ہیں. روحہ اول النہار اور غدوہ اول النہار اور روحہ آخر النہار، غدوہ اول النہار اور روحہ آخر النہار کو کہتے ہیں. اچھا اس کا جو ہے وہ حد فاصل کیا ہے؟ حد فاصل زوال، زوال سے پہلے جو ہے یہ سارا غدوہ ہے، زوال کے بعد روحہ ہے، آخر النہار پھر شروع ہو گیا. اچھا انسان صبح مسجد جائے اول النہار میں یا آخر النہار میں، لا یرید غیرہ، مسجد جائے یہ انسان اور مسجد کی نیت سے گھر سے نکلا ہو، سمجھ آئی؟ مسجد کے لیے ہی نکلا ہو گھر سے. لیتعلم خیرا، خیر سیکھنے کے لیے جا رہا ہو، او لیعلمہ، یا خیر سکھانے کے لیے. ثم رجع الی بیتہ کان کالمجاہد فی سبیل اللہ، یہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہوتا ہے. اچھا رجع غانما، غنیمت کے ساتھ جو واپس لوٹیں. اچھا آگے جو ہے یہ یہاں پہ انہوں نے بیان کیا ابو بکر نے، ابو بکر جو ہے یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اچھا لیکن یہ سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل مسجدی هذا لیتعلم خیرا او یعلمہ کان کالمجاہد فی سبیل اللہ. جو شخص مسجد میں آئے اور اس کا مقصد کیا ہو، دین سیکھنا یا دین سکھانا، تو اس انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد فی سبیل اللہ کا لقب دیا، مجاہد کی طرح ہے یہ انسان. اسی طرح ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان کاجر حاج تاما حجہ. یعنی سبحان اللہ، یعنی ہم یہاں پہ مسجد میں آئے ہیں، مسجد میں ہم کس لیے آئے ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے یا دین سکھانے کے لیے، موطا یا خود پڑھنے کے لیے یا دوسروں کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں ہم. انشاءاللہ ہمیں کتنا اجر ملے گا؟ حج کے برابر، تامن حجہ. اور اسی طرح مجاہد کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی ہمیں، اگر ہماری نیت خالص ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں نیت خالص کرنے کی توفیق دے. اچھا آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن نعیم ابن عبداللہ المجمر، نعیم ابن عبداللہ المجمر انہ سمع ابا ہریرہ، ابو ہریرہ سے یہ بات سنی انہوں نے، اذا صلی احدکم ثم جلس فی مصلاہ، انسان نماز پڑھے اور پھر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں مغفرت کی،
اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ فإن قام من مصلاہ، اگر اپنی جگہ سے اٹھ کے چلا جائے تو فجلس فی المسجد ینتظر الصلاۃ، اور مسجد میں بیٹھ جائے اور نماز کا انتظار کر رہا ہو، لم یزل فی صلاۃ حتی یصلی، تو وہ نماز میں ہی شمار ہوگا جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا یہاں پہ، ابو ہریرہ نے یہ بات جو کی اپنے سے نہیں کی، کیونکہ اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، لہذا اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوعی حکمی، اور فما بالکم یہ جو ہیں صحیح حدیث سے بھی ثابت ہیں، سمجھ آئی؟ اچھا، آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن یعقوب عن ابیہ عبد الرحمن ابن یعقوب الجہنی عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم، کیا آپ لوگوں کو نہ بتاؤں، بما، اس چیز کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں، یمحو اللہ بالخطایا، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ویرفع بہ الدرجات، اور درجے کو، انسان کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ جواب میں صحابہ نے کہا کیوں نہیں بتائیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء، مکمل وضو کرنا، عند المکارہ، تکلیف کے وقت۔ ابو الولید الباجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ومن المکارہ شدت برد وعلت جسم وقلت ماء وحاجت الى النوم وعجلت الى امر مہم، کہتے ہیں تکلیف کے وقت انسان مکمل وضو کرے۔ تکلیف کے وقت سے مراد کیا ہے؟ مراد مطلب یہ ہے سردی میں انسان وضو کرے، یا بیمار ہو پھر بھی انسان وضو کرے بیماری کی حالت میں، یا پانی کم ہو، پانی کی کمی ہو پھر بھی انسان وضو کرتا ہے، یا انسان ضروری کام پہ جا رہا ہے اور پھر بھی مکمل وضو کر کے جا رہا ہے، ٹوٹا پوٹا وضو کر کے نہیں، سمجھ آئی؟ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد کی طرف قدموں کا زیادہ ہونا۔ یہ ایک ہے خطوہ، ایک ہے خطوہ، ایک ہے خطوہ، ایک ہے خطوہ۔ خطوہ جو ہے یہ پاؤں انسان جب چل رہا ہو نا، دو قدموں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں، اور خطوہ اس ایک مرتبہ اٹھانے کو کہتے ہیں، قدم اٹھانے کو، سمجھ آئی؟ قدم اٹھانے کو خطوہ، اور قدموں کے مابین جو جگہ ہے اس کو خطوہ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الخطوۃ مرۃ من الخطوۃ مرۃ من الخطوہ، مرۃ من الخطوہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں الخطوۃ مرۃ من الخطوہ۔ اچھا، آگے پھر کہتے ہیں کہ وانتظار الصلاۃ، اور نماز کا انتظار کرنا، بعد الصلاۃ، دوسرے نماز کے بعد۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ دیکھیں مجاہد جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، اور یہ انسان وضو کر رہا ہے، طالب علم مدرسے میں فجر کی نماز کے لیے اٹھا، گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، سمجھ آئی؟ سردی بھی لگ رہی ہے اسے، یہی فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، سمجھ آئی؟ اچھا، آگے پھر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ بلغہ ان سعید بن المسیب، سعید بن المسیب سید تابعین، ابو ہریرہ کے داماد ہیں، قال یقال لا یخرج من المسجد احد بعد النداء، اذان کے بعد کوئی انسان مسجد سے نہیں نکلتا، الا احد یرید الرجوع الیہ، مگر ہاں وہ شخص نکلتا جو نماز کے لیے واپس آنا چاہتا ہو، لوٹنا چاہتا ہو، او منافق، یا منافق انسان، یعنی دو قسم لوگ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ایک وہ انسان جو واپس آنا چاہتا ہو، کسی کام پہ جا رہا ہے واپس آنا چاہتا ہو، دوسرا منافق انسان، کیونکہ منافق نماز پڑھنا نہیں چاہتا تو چھپ کے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن عامر ابن عبداللہ ابن الزبیر، عامر ابن عبداللہ ابن الزبیر، یہ عبداللہ ابن الزبیر کے بیٹے ہیں عامر۔ اچھا، یہ جو ہے یہ سعید بن مسیب نے جو رحمہ اللہ نے جو کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج منه الا لحاجة
ثم لا يرجع الیہ الا منافق. منافق جو ہے اس طرح کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو الشعثاء کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے ساتھ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص باہر نکلا، ابو ہریرہ ان کو دیکھ رہے تھے. پھر ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم فی المسجد فنودی بالصلاة فلا يخرج احدکم حتی یصلی. اچھا آگے پھر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن عامر ابن عبداللہ ابن زبیر، عامر عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے ہیں. عن عمرو ابن سلیم الزرقی، عمر ابن سلیم الزرقی، عمر ابن سلیم ابن خلدہ الزرقی. عن ابی قتادہ، قتادہ ابو قتادہ کا نام حارث، الحارث ابن ربعی، الحارث ابن ربعی الانصاری، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد، آپ میں سے کوئی انسان مسجد میں داخل ہو جائے، جب بھی داخل ہو، اذا دخل جب بھی داخل ہو انسان مسجد میں، فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نوافل پڑھے، جس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے، وہ ضرور پڑھیں جس ٹائم بھی داخل ہو انسان. تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ تحیۃ المسجد کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے. اہل الظاہر اور باقی کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہیں. اچھا وجوب کی دلیل کیا ہے؟ یہاں پہ اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع امر ہیں، اور امر کا تقاضا وجوب ہے اگر کوئی قرینہ نہ ہو. یہاں پہ کوئی قرینہ نہیں ہے، قرینہ صارفہ، لہذا یہ وجوب کے لیے ہیں. یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اسی طرح نہیں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نہیں ہے اور نہیں تحریم کے لیے جب قرینہ نہیں ہو. جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، قرینہ موجود ہے ہمارے پاس. قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ کو، آخر عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بھیجا یمن، اور کیا کہا کہ فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادہ ان لا الہ الا اللہ، اور فإنهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ. تو دن رات میں کتنی نمازیں ہیں؟ صرف اور صرف 5 نمازیں فرض ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ 5 کے علاوہ جو ہیں وہ نمازیں فرض نہیں ہیں، صرف 5 نمازیں فرض ہیں. تو لہذا یہ قرینہ ہے، واضح قرینہ، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تحیۃ المسجد فرض نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ لہذا فرض نمازیں کتنے ہیں دن رات میں؟ 5 ہیں. تو آپ کہہ رہے تھے قرینہ نہیں ہے، قرینہ مل جائے تو پھر وجوب کے لیے نہیں ہے، تو قرینہ مل گیا تو لہذا وجوب کے لیے اب نہیں رہا. اہل ظاہر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرینہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہے کہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، دن رات کی جو نمازیں ہیں وہ 5 ہیں، دن رات کی نمازیں 5 ہیں. کچھ نمازیں اضافی ہیں جو ذوات الاسباب والے ہیں. من ذوات الاسباب صلاۃ الجنازہ یا صلاۃ الجنازہ، جنازہ جنازہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. اور فرق میں نے بتایا تھا جنازہ اور جنازہ میں کیا فرق ہے، یاد ہے؟ میت اور ہاں زیر زبر کا فرق. اچھا تو صلاۃ الجنازہ یہ بھی 5 کے علاوہ ہے. اسی طرح 5 کے علاوہ نظر کی نماز، انسان نظر مانے کہ میں کل ظہر کی نماز کے بعد اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت پڑھوں گا، یہ نظر ہیں. تو نظر بھی فرض ہے، فرض ہو جاتا ہے انسان پہ، تو لہذا اس پہ فرض ہے کہ 2 رکعت پڑھے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ قرینہ ہے کہ فرض کوئی نہیں ہے. اسی طرح ان میں سے ذوات الاسباب میں سے ایک تحیۃ المسجد ہے. تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل ظاہر کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، اس سے مراد لیلی اور نہاری نمازیں ہیں جو دن رات روزانہ جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. لیکن کچھ نمازیں درمیان میں اضافی ہیں جو ذوات الاسباب ہیں. سبب جب بھی موجود ہو جائے وہ نماز موجود ہوتی ہے، سبب نہیں ہو تو وہ نماز بھی نہیں ہوتی. یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ تو لہذا وہ حدیث اس کے لیے تخصیص نہیں، مخصص نہیں بن سکتی. اچھا آگے پھر
کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ عن ابی النضر مولا عمر ابن عبید اللہ ابن، یہ ابو النضر ان کا نام سالم ابن ابی امیہ، سالم ابن ابی امیہ مولا عمر ابن عبید اللہ عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے ہیں، فقہائے سبعہ میں سے، انہو قال لہو، انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ ہاں ابو سلمہ نے کہا ابو النضر کو، اچھا الم ار صاحبک اذا دخل المسجد، الم ار صاحبک اذا دخل المسجد، صاحبک سے مراد عمر بن عبید اللہ ہیں جو اس کا مولا ہیں، سید ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابو سلمہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا سید جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اذا دخل المسجد یجلس قبل ان یرکع، یہ نماز نہیں پڑھتا، نماز سے پہلے بیٹھ جاتا ہے۔ تو قال ابو النضر یعنی بذلك عمر بن عبید اللہ وَيَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، یعنی اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ تمہارا سید جو ہے اس طرح کرتا، اور ابو سلمہ جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ کیوں اس طرح کرتا، یہ اچھا کام نہیں کرتا، سمجھاؤ اس کو۔ اچھا وَيَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَن يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَن يَرْكَعَ، مالک کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ حَسَنٌ، یہ مستحب ہے تحیۃ المسجد، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، واجب نہیں ہے، اور ہم نے کہا کہ جمہور کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، اہل ظاہر اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نماز واجب ہے۔ آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضع الیدین علی ما یوضع علیہ الوجہ فی السجود، جہاں پہ چہرے کو رکھا جاتا ہے سجدے کے وقت ادھر ہی ہاتھوں کو بھی رکھا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عن نافع مولا ابن عمر ان عبد الله بن عمر كان اذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، جس جگہ پہ اپنی پیشانی لگاتے رکھتے وہاں پہ اپنے ہاتھ بھی رکھتے۔ قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد، ایک دن میں نے ان کو دیکھا سخت سردی تھی، سردی میں اس نے کیا کیا؟ وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِن تَحْتِ الْبُرْنُسِ، برنس سے جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالتے تھے، برنس جو ہے اس قمیض کو کہتے ہیں کہ رأسه منه ثوب طویل رأسه منه، اچھا جو مغاربہ پہنتے ہیں اہل المغرب، مغرب والے، اچھا تو کیا کرتے تھے؟ حتی یضعہما علی الحصباء، ان کنکریوں پہ ہاتھ بھی رکھتے تھے اور سجدہ کرتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ زمین پہ لگانے چاہیے، جہاں پہ سر لگا رہا ہے تو ادھر ہاتھ بھی لگیں۔ آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول من وضع جبهته بالارض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، جہاں پہ پیشانی لگاتا ہے وہاں پہ ہاتھ بھی رکھے انسان۔ فليرفعهما ثم اذا رفع، جب سر اٹھائے تو فليرفعهما، تب ہاتھوں کو اٹھائے، اس سے پہلے ہاتھ نہ اٹھائے۔ فإن اليدين، ہاں علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہاتھ جو ہیں یہ تسجدان کما یسجد الوجہ، جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے اسی طرح ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔